خود اپنی طرف سے علم دیا ہے اور آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عزیزو، جناب زینب، چونکہ یہ ایام امام سجاد اور جناب زینب کی داستان عظیمت سے مخصوص ہیں، اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ جناب زینب کے سلسلے میں اور ان کے خطبہ، ان کا جو خطبہ ہے دربار یزید میں اور آپ کی جو تبلیغی سرگرمیاں رہی ہیں ان کے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ زیادہ طول دینا مقصود نہیں ہے۔ جناب زینب وہ خاتون ہے، وہ بیوی ہے کہ جو اسم بامسمہ، اسم بامسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا نام ہے وہ اپنے نام کے معنی اور مفہوم پر پورا اترتا ہو۔ بھائی ہمارے سماج میں جو نام رکھے جاتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، سماج میں آپ دیکھ لیجئے تو ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ جو نام ہم رکھیں ویسے ہی صفات انسان کے اندر ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ عام طور سے کبھی کبھی تو بڑی مضحکہ خیز صورتحال بن جاتی ہے کہ نام ہے عالم اور کام جاہل والے ہوتے ہیں، نام فاضل ہے اور فضل نام کی چیز نہیں ہوتی، تو ہم تو ویسے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ جیسا نام ویسے صفات ہوئے انسان کے۔ لیکن آل محمد کا جو گھرانہ ہے، چونکہ یہاں پر نام بھی رکھے جاتے ہیں تو خدا کے اشارے سے رکھے جاتے ہیں، اس لیے جو نام ہوتا ہے اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم اس شخصیت اور اس ذات کے اندر پائے جاتا ہے۔ تو جناب زینب کا نام بھی اللہ نے رکھا، یہ نبی نے رکھا ہے اللہ کے اشارے کے اوپر۔ اب بیوی کا جو نام ہے زینب، اب اس کے یوں تو کئی معنی عرض کیے گئے ہیں میرے عزیزو، لیکن جو ایک معنی جس کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں کیا تھا، زین و ابن، یعنی اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی عزت اور اپنے باپ کا فخر۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں اس شہزادی نے، اس بی بی نے علم و فضل، شجاعت و ہمت، جوامردی، ایثار و کرم کی جو تاریخ پیش کی ہے، اس کے اوپر فقط آپ کے باپ امیر المومنین کو فخر نہیں تھا، بلکہ آپ کی جو ذات ہے وہ پورے اہل بیت کے لیے باعث فخر تھی۔ اور خاص طور سے تحریک کربلا میں آپ نے شریکت الحسین بن کر جو آپ نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، جو مصیبتیں برداشت کی ہے اور جو ایثار و کرم کی تاریخ رقم کی ہے، وہ ایسا روشن باب ہے میرے عزیزو کہ قیامت تک اسلام اس کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی تحریک ہو اور کوئی بھی بڑا مشن ہو میرے عزیزو، اور خاص طور سے اگر وہ تحریک ایسی ہے کہ اس میں یہ طے ہے کہ اس کے جو لیڈر ہیں، جو قائدین ہیں، ان کو سب کو شہید ہو جانا ہے، سب کو ایک دوپہر میں چلے جانا ہے دنیا سے، جام شہادت نوش کر لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے۔ اب ایسی تحریک کی کامیابی کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ اس تحریک کی جو حقائق ہیں انہیں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی اگر بھئی تحریک کا جو لیڈر ہے اگر وہی شہید ہو جائے اور اس کے بعد کی جتنی شخصیتیں وہ سب، ان کے ساتھی اصحاب سب شہید ہو جائیں، تو اب آپ بتائیے اگر اس کی اطلاع رسانی اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تحریک وہیں دم توڑ دے گی۔ اور یہی واقع کربلا میں اور تحریک کربلا میں بھی ہے، وہ بھی اس اصول اور اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے کہ اگر وہ شخصیتیں نہ ہوتی کہ جنہوں نے تحریک کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے، تو دشمنوں کی جو بھرپور سازش تھی وہ یہی تھی، امام کو ایک ویرانے میں، ایک جنگل میں گھیر کر قتل کر دیا جائے اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ یہی تو تھا نا
لیکن میرے عزیزوں یہ جناب زینب کا کردار ہے اور یہ جناب زینب کی قربانی ہے اور ان کی تبلیغی سرگرمیاں ہے کہ جو آج 1400 سال کے بعد بھی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقع کربلا کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک ایران کے ایک عالم ہے، ان کا یہ جملہ ہے کہ کربلا در کربلا میماد اگر زینب نہ ہو، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی۔ یہ جناب زینب کا کردار ہے کہ جس نے کربلا کو زندہ رکھا ہے، 1400 برس کے بعد آج بھی کربلا زندہ ہے اور قیامت تک کربلا زندہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد لوگوں تک پہنچانے والا نہ ہو، اس کی صحیح اطلاع رسانی نہ ہو، اس کے پیغام کو صحیح طریقے سے نہ پہنچایا جائے تو وہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ باقاعدہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چلے ہیں۔ دشمن بظاہر یہ سوچ رہا تھا کہ ہم منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم جدھر لے جانا چاہ رہے ہیں ادھر لے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ دشمن نہیں بنا رہا تھا، منصوبہ امام بنا رہے تھے۔ امام اپنے حساب سے ایک منصوبہ اور پروگرام کے تحت چل رہے تھے۔ امام نے اسی لیے امام کو معلوم تھا، ظاہر سی بات ہے امام وقت ہے، عالم غیب ہے اور رسول نے خبر بھی دی تھی، ساری باتیں آپ کو معلوم تھی، تو امام کو معلوم تھا کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ اب جب شہید ہو جائیں گے تو ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا کون؟ اگر کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پیغام کو پہنچا سکے تو میرا مقصد، میرا مشن ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے امام اپنے ساتھ ان بیویوں کو لے کر چلے اور خاص طور سے جناب زینب کو لے کر چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی خیر خواہوں نے سب نے مشورہ دیا امام کو، مکے میں مشورہ دیا، مدینے میں مشورہ دیا، کیا کہا کہ اے فرزند رسول، پہلے تو یہی کہا کہ آپ نہ جائیے، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی، اور اگر جانا ہی ہے تو یمن میں چلے جائیے، آپ کے بابا کے چاہنے والے موجود ہیں، اگر جانا ہے تو کسی اور دور دراز شہر میں چلے جائیے، کیا ضرورت ہے آپ کو کوفہ جانے کی، کیا ضرورت ہے آپ کو مکہ جانے کی۔ اور اب مکے میں آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے، ابن عباس جیسے عظیم صحابی نے، مولا کائنات کے شاگرد، انہوں نے مشورہ دیا کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو جائیے، لیکن کم سے کم ان بیویوں کو تو نہ لے جائیے، اس لیے کہ سب اپنی اپنی معرفت اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ بتا رہے تھے۔ بھائی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بات صحیح تھی ان کی کہ کوئی اگر ہم کسی دشمن سے لڑنے جاتے ہیں تو ہم کس کو لے کے جائیں گے؟ فوج لے کے جائیں گے نا، جوانوں کے لے کے جائیں گے، فوجوں کو لے کے جائیں گے، طاقتور افراد کو لے کر کے جائیں گے۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو لے کر کون جاتا ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے صحیح تھا، لیکن امام تو اپنے علم امامت کے اعتبار سے چل رہے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ فرزند رسول، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو جائیے، مگر ان بیویوں کو لے کر نہ جائیے۔ مگر امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اور اسی لیے آپ نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا اور میرے ساتھ ان کا جانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ جناب زینب کو خاص طور سے اور بقیہ جو مخدرات عصمت و طہارت انہیں لے کر کے چلے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور اسی جناب زینب نے اور امام سجاد علیہ السلام نے، انہوں نے اس کام کو بڑی خوبی کے ساتھ پورا کیا ہے، اس مقصد کو بہت ہی اچھی طریقے سے انجام دیا ہے۔ بھائی عصر عاشور کے بعد اور وہاں سے خود کربلا میں، اس کے بعد کوفے میں، اور کوفے کے بعد بازار شام اور پھر دربار شام اور اس کے بعد زندان شام، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ان بیویوں نے خطبے دیے ہیں، تقریریں کی ہیں اور اپنے بھائی کے مقصد کو واضح کیا ہے، اپنے بھائی کے پیغام کو پہنچایا ہے، دشمن کی سازشوں کو ناکام کیا ہے۔ دشمن کی سازش کیا تھی؟ دشمن کی سازش یہ تھی کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ حسین کون ہے، کہ بھئی حسین ایک خارجی ہے، حسین ایک باہری کوئی آدمی ہے، اس نے حکومت اسلامی کے خلاف
قیام کیا ہے، حکومت اسلامی ایک اسلامی شرعی حکومت کے خلاف قیام کیا ہے، اور چونکہ حکومت اسلامی ہے، شرعی ہے، اور اس کے خلاف قیام کیا ہے، لہٰذا ہمارا ان کو قتل کرنا صحیح تھا۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا تھا۔ اب ان حضرات اور ان شخصیتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس پروپیگنڈے کو ناکام کرے، اس سازش کو ناکام کرے، اور الحمدللہ ان دونوں ہستیوں نے اور دیگر ان کی قیادت میں دیگر شہزادیوں نے اور دیگر خواتین نے اپنی اس ذمہ داری کو بھرپور کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوفے میں جب اس قافلے کو پیش کیا گیا کوفے میں، تو دربار ابن زیاد میں، اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی تمہید تاکہ اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، کوئی بھی جابر اور ظالم اگر حکومت ہے، اگر کوئی ظالم حکومت ہے اور ناجائز حکومت ہے، تو اسے کرسی پر رہنے کے لیے کوئی ایک فکری نظام چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اپنے کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈال سکے اور اپنی حرکتوں کا جواز پیش کر سکے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ بنی امیہ، خاص طور سے بنی امیہ نے ایک نظریہ پیش کیا، نظریہ جبر۔ یوں تو یہ اس سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا، لیکن خاص طور سے اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان نظریہ جبر کو پیش کیا۔ کس نے؟ خاندان بنی امیہ نے، یزید کا خاندان۔ کیا نظریہ ہے ان کا؟ کہنا یہ تھا کہ صاحب جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسانوں سے کوئی مطلب نہیں، انسان تو مجبور محض ہے۔ اور یہ نظریہ آج بھی، یہ قبلہ موجود ہے یہاں پر، یہ نظریہ آج بھی ہمارے برادران کے یہاں پایا جاتا ہے۔ نظریہ جبر، یعنی ہم کچھ نہیں کرتے، سب خدا کرتا ہے، ہمارا کسی بھی کام کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سب خدا کرتا ہے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا اس لیے کیا کہ جب یہ کچھ غلط کریں گے تو فوراً کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، انسان کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہم نے نہیں کیا، خدا نے کیا۔ اگر ہم نے کسی کو ذلیل کیا تو ہم نے نہیں کیا، خدا نے کیا۔ اگر ہم نے کسی کو اسیر کیا تو ہم نے نہیں کیا، خدا نے کیا ہے۔ یہ ہے نظریہ جبر۔ اس نظریے کو اس خاندان نے ایجاد کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ دیکھو، ہم جو تخت حکومت کے اوپر آئے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ ہم تخت حکومت کے اوپر آ جائیں تو ہم آ گئے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ حکومت اور خلافت حسین کو ملے، وہ نہیں ملی۔ اس میں ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ کربلا میں حسین کو قتل کس نے کیا؟ خدا نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ چنانچہ جب دربار ابن زیاد میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو ابن زیاد نے یہی کہا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ الحمدو، خدا کی تعریف کہ جس نے تمہارے جھوٹ کو، نعوذ باللہ، جناب زینب سے خطاب، الحمدللہ کہ جس نے تمہارے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور تمہیں شکست سے دوچار کیا۔ اب جناب زینب نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ اے ابن زیاد، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے نہیں، یہ تم نے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ بھننا گیا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے انصاف کو اپنے ساتھ کیسا پایا؟ اللہ کے سلوک کو، اللہ کے سلوک کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی واقع کربلا کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر؟ خدا کے اوپر۔ یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کربلا میں وہ کس نے کیا؟ خدا نے کیا ہے۔ کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو اللہ نے کیا ہے تم نے اسے کیسا پایا؟ اب بی بی نے بڑا اچھا جواب دیا۔ بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے خیر کے، سوائے حسن کے، سوائے جمیل کے کچھ نہیں دیکھا۔ قتل اگر تھا تو تمہاری طرف سے تھا، اگر اسیر بنایا گیا ہے تو تمہاری طرف سے بنایا گیا ہے، مصیبتیں کھائی گئی ہے تو تمہاری طرف سے کھائی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ سب جمیل ہے، حسن ہے اور خیر ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والا۔ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نہیں کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سوائے خیر کے تمہیں تو قتل کیا گیا ہے، تمہیں تو قید کیا گیا ہے،
تمہارے تو بچوں تک کے اوپر پانی بند کر دیا ہے، تم کہہ رہی ہو کہ خیر کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، جمیل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو بی بی کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ تھا سب صحیح تھا، اور یہ سارا ظلم جو ہوا ہے، یہ سارے ستم جو ہوئے ہیں، یہ سب تمہاری طرف سے ہے، تم اپنے کرتوتوں کو خدا کے اوپر نہ ڈالو۔ یہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کا جملہ تھا۔ اور اس کے بعد جب جناب زینب یہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب دربار یزید میں پہنچی ہے، تو وہاں پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ اتنا عظیم خطبہ ہے میرے عزیزوں کہ اس خطبے کی دھمک آج تک سنائی دے رہی ہے۔ اور واقع کربلا اور تحریک کربلا کو اگر مکمل کیا ہے تو اس خطبے نے کیا ہے جناب زینب نے۔ اور یہ اتنا اپنے الفاظ کی شوکت اور معنی کی بلندی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا عظیم خطبہ ہے کہ خود اہل سنت رائٹر ابن طیفور نے اسے بلاغت النساء نام کی کتاب میں اسے بیان کیا ہے۔ اتنا عظیم خطبہ ہے یہ۔ تو یہ سند کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چند فقرے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اس ماحول کو سمجھ لیجیے تاکہ واضح ہو سکے۔ دیکھیے شام جو ہے وہ شام کے اوپر تقریباً 40 برس سے کس کی حکومت ہے؟ خاندان بنی امیہ کی، پورے 40 سال، سن 20 سے لے کر 40 تک گورنر کے اعتبار سے جو اس زمانے کے خلیفہ تھے، خلیفہ سوم، خلیفہ دوم، انہوں نے کس کو بنایا؟ یزید کے باپ کو گورنر بنایا۔ پہلے یزید کے چچا کو گورنر بنایا اور اس کے مرنے کے بعد یزید کے باپ کو گورنر بنایا۔ کہاں کا؟ شام کا۔ پورے 20 سال تک شام کا گورنر ہے کون؟ یزید کا باپ۔ اور سن 40 کے بعد سے لے کے سن 60 ہجری تک یہ پورے خلیفہ یعنی نام نہاد خلافت کے اعتبار سے، خلیفہ کے عنوان سے پورے 20 سال وہاں پر خلیفہ کے طور پر اس نے حکومت کی ہے۔ تو پورے کتنے سال ہو گئے؟ 40 برس۔ 40 برس سے اس خاندان کی حکومت ہے کس کے اوپر؟ شام کے اوپر۔ اچھا 40 برس کم نہیں ہوتے، وہی حکومت اگر 5 سال بھی آ جاتی ہے تو وہ اپنے کاروائیوں کے ذریعے سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنے میڈیا کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے وہ ماحول کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، موجودہ ماحول کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو 40 سال تو بڑی مدت ہے۔ تو انہوں نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شام جو تھا مرکز سے دور ہے، مرکز مدینہ، مدینے میں اسلام حقیقی موجود، اور شام جو ہے مدینے سے دور ہے، اور ابھی جلدی ہی یہ مسلمان بھی ہوں گے شام والے۔ تو ان کو ورگلانا آسان تھا، ان کو اپنے رنگ میں رنگنا آسان تھا۔ تو اس خاندان کی پوری کوشش یہ تھی کہ شام کو اصل اور حقیقی اسلام سے دور رکھا جائے۔ اس سے شام کو حقیقی اور اصل اسلام سے دور رکھا جائے، اور اس کے لیے خاص طور سے اہل بیت سے دور رکھا جائے۔ عوام کو یہ بتایا جائے کہ اہل بیت کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ دیکھیں تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اور اس میں کچھ واقعات بھی پیش آئے ہیں راستے میں، شام میں جب یہ قافلہ گزرا ہے تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کوئی اور نہیں ہے جن کے قرآن نے قصیدے پڑھے، جن کے رسول نے قصیدے پڑھے، بلکہ اہل بیت یہی یزید اور خاندان یزید ہے۔ اس طریقے کے واقعات موجود ہیں۔ تو اس خاندان کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اہل بیت ہم ہیں، اسلام حقیقی ہمارے پاس ہے، اسلام اصلی ہمارے پاس ہے۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی، اور اس کوشش میں اس حد تک یہ کامیاب ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ انہوں نے اس طریقے سے غافل رکھا ہے اپنے عوام کو۔ دیکھیں آپ کہ ایک واقعہ ہے، میں فقط اشارہ، اس واقعے میں شام کا ایک آدمی اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتا۔ یہ قبلہ تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھیں، شام کے آدمی اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کر سکتے۔ جو حاکم نے کہہ دیا وہی مانیں گے، جو ہمارے حاکم نے ہمیں کہا ہے وہی ہم مانتے ہیں۔ اور اسی واقعے کے بعد امیر المومنین کو معاویہ نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا کہ علی یاد رکھو میرے پاس ایسا لشکر ہے جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق بھی نہیں جانتا۔
یعنی باقاعدہ وہ فخر کر رہا ہے کہ ایسا لشکر ہے، یعنی ایسے اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، عقل سے پیدل ہمارے پاس ہیں، اور اتنے جمود فکری کا شکار لوگ ہمارے پاس ہیں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق بھی نہیں معلوم۔ تو ان کی تبلیغی اور پروپیگنڈے کی نتیجے میں یہ سب ہوا کہ یہ اتنے غافل ہو گئے اور یہ دین سے اتنے دور ہو گئے کہ یہ سمجھنے لگے کہ اہل بیت کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت یزید ہی ہے۔ اب بتائیے ایسے ماحول میں اب ان بیویوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے جناب زینب کی، کہ اس پورے پروپیگنڈے کو ناکام کرنا ہے۔ بھائی واقعی کربلا اور تحریک کربلا تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب لوگوں تک یہ حقیقت پہنچائی جائے کہ ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت ہیں، اور یزید آل محمد کا دشمن ہے۔ جب یہ بات پہنچائی جائے گی تبھی واقعی کربلا کامیاب ہو سکتا ہے، تحریک کربلا کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے جناب زینب کے اوپر۔ اب ان سارے حالات کو سامنے رکھ کے اب جناب زینب جب دربار میں پہنچی ہے تو آپ نے وہ خطبہ دیا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ کس ماحول، کیا ماحول ہے، پورے یزید نے پورے جشن کا وہ سامان کر رکھا ہے، پورا جشن ہے پورے شام میں، دمشق میں ہر جگہ کے اوپر سجاوٹ ہے، جا بجا آئینہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور ایک طریقے سے یہ پیغام کہ دیکھو ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ اور اراکین سلطنت موجود ہیں، عمائدین حکومت موجود ہیں، دوسرے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، نمائندے موجود ہیں۔ اب ان سب ایسے حالات میں اب اس بی بی نے خطبہ دیا ہے، اور خطبے کا جو آغاز کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کا آغاز حمد الہی سے ہے۔ عزیزو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن میرے عزیزو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ایک وہ خاتون کہ جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہو، ہم میں سے اگر ہم میں سے کسی ایک کے اوپر کوئی ایک مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو ہمارے حواس بھاگتا ہو جاتے ہیں، ہماری ہوش خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا نماز بھی ہم ہی پڑھے، مصیبت بھی ہمارے اوپر نازل ہو، روزے بھی ہم ہی رکھے، مصیبت بھی ہمارے اوپر نازل ہو، اب ہم نہ نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے، اس لیے کہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو رہی، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا۔ تو میرے عزیزو ہماری حالت یہ ہے کہ ایک ذرا مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ ایک وہ شہزادی، ایک وہ خاتون، اور عام طور سے خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ایک خاتون ہے کہ جو اپنے جگر کے اوپر بھائی کا داغ لے کے آئی ہے، بھتیجے کا داغ لے کے آئی ہے، دو بیٹوں کی مصیبت لے کے آئی ہے، اور اس کے بعد وہ خطبے کا آغاز کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ گویا بی بی نے حمد خدا سے خطبے کا آغاز کر کے بتایا کہ دیکھو ہم وہ ہے کہ ہمارے گھر سے ایمان کا رواج ہوا ہے، ہم وہ ہے کہ ہمارے گھر سے ایمان نکلا ہے، اس لیے ہم کسی بھی مصیبت میں ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دے بر محمد الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف، ہو سکتا ہے کہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ خاتون ہے، بڑی مصیبتیں جھیل کے آئی ہیں، یہ کیا بولے گی، زیادہ زیادہ اپنی مصیبتوں کا اظہار کرے گی۔ لیکن شہزادی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے توحید پروردگار سے، اپنے خطبے کا آغاز کیا ہے حمد الہی سے، اس لیے کہ یہ اس کی بیٹی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو جو کل ایمان ہو اس کی بیٹی اگر ایسے حالات میں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے گی تو کون کرے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ پورا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ سب خارجی ہیں، یہ ترک و دیلم کی کنیزیں ہیں، یہ تو کوئی باغی تھا کہ جسے ہم نے قتل کر دیا۔ اب شہزادے نے کیا کہا؟ وَالصَّلَاةُ عَلَى جَدِّ الْمُصْطَفَىٰ، صلاۃ ہو اور درود ہو، سلام ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ کے اوپر۔ اے یزید تو جھوٹا ہے، اے یزید تو کاذب ہے، ہم ترک و دیلم کی کنیزیں نہیں ہے، میرا بھائی باغی نہ تھا، میرا بھائی خارجی نہ تھا، میرا بھائی محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا۔
صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، جنہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب تو خارجی ہیں، باغی ہیں، وہ سوچ رہی ہے کیا ہو گیا، یہ تو اپنے کو نبی محمد مصطفیٰ کا نواسہ بتا رہی ہے۔ تو والصلاۃ علی جد المصطفیٰ، میں درود و سلام ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ کے اوپر۔ تو پورے پروپیگنڈے کو شہزادی نے ایک جملے میں نصب و نابود کر دیا، اور اس کے بعد شہزادی نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ کیا آیت ہے؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آیت کی تلاوت کی کہ جو لوگ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جو کوئی برائی کرتے ہیں، ان کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا ہے، اور انہوں نے آیات الہی کا مذاق اڑایا ہے۔ گویا شہزادی نے بتایا یزید کربلا میں میرا بھائی اور میرے بھائی کے ساتھی جنہیں تم نے شہید کیا ہے وہ سب آیات الہی تھے، اور تم ان آیات الہی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب تم بھی اپنے بھیانک انجام کے لیے تیار رہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ خطبے کا آغاز حمد الہی سے، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت بتا رہی ہے شہزادی کہ دیکھو ہم سب آیات الہی ہیں، اور تم آیات الہی کا مضحکہ اڑا رہے ہو، تم آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہو۔ ابھی خطبے سے پہلے جب امام حسین کا سر آیا ہے یزید کے سامنے، تو یزید نے کیا کیا؟ یزید نے اپنی چھڑی اٹھائی اور امام کے دندان مبارک کے اوپر اس نے گستاخی اور توہین کے ارادے سے امام کے دانتوں پر چھڑی مارنے لگا ہو۔ تو جب اس منظر کو دیکھا، اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ اس نے عجیب و غریب اشعار پڑھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اس نے شعر پڑھا۔ کیا شعر تھا؟ کہ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اور کریں آپ دیکھیے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی خاندان تھا تو یہی خاندان تھا، خاندان بنی امیہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ بالکل یہ مسلم تاریخی مسلمات میں سے اس میں کوئی ڈرنے اور گھبرانے اور شرم کی بات نہیں ہے، یہ سب بالکل مسلم بات ہے۔ شیعہ سنی سب کتاب موجود کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون؟ یہی خاندان۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو ہوئی ہے وہ کون سی ہوئی ہے؟ جنگ بدر ہوئی ہے، اور جنگ بدر میں قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یزید کے دادا کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ لیڈر کون ہے؟ یزید کا دادا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ظاہری ناکامی ہوئی، لیکن اور اس میں جناب حمزہ جیسی عظیم شخصیت شہید ہوئی۔ مقابلے پر کون ہے؟ یہی یزید کا دادا ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئی، یہاں تک کہ سن 8 ہجری تک یہ خاندان دشمن ہے۔ کس کا؟ اسلام کا دشمن ہے۔ سن 8 ہجری، رسول کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 11 کے دوسرے مہینے میں، یعنی رسول کی وفات سے 2 برس پہلے جا کر کے یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام کے سب سے سرسخت اور سب سے شدید دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یزید کا خاندان تھا۔ اور اس کے بعد مسلمان بھی جب ہوئے ہیں تو کس انداز میں ہوئے ہیں؟ ڈر کر ہوئے ہیں، یا خوف میں ہوئے ہیں، یا لالچ میں مسلمان۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی کچھ بچا ہی نہیں ہمارے پاس، تو مجبور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس یزید نے اب جب امام حسین کو شہید کر لیا اور امام کا سر آیا ہے، تو اس نے اپنے بزرگوں کو یاد کیا۔ اس نے کیا کہا کہ کاش میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی یزید کھل کر بیان کر رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگلے الفاظ بھی سنیے، اگلا مصرع سنیے۔ یزید کہتا ہے کہ یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، اور کر رہے ہیں بنی ہاشم رسول کا خاندان، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا،
نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی خبر نازل ہوئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا. یہ سب تو بنی ہاشم کا کھیل تھا جو وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے. یزید نے بالکل صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان یہ بحث کرتے ہیں کہ یزید کو اوپر لعنت کرنا چاہیے کہ نہیں. بحث یہ ہونی چاہیے تھی کہ یزید مسلمان تھا بھی کہ نہیں. سلمان پڑھ دے بر محمد. تو یزید نے بالکل واشگاف انداز میں، واضح انداز میں اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے. اور یہ زمانے کی بلچبی ہے اور زمانے کی تعجب خیز باتیں ہیں کہ آج مسلمان اسی کے بارے میں کہ کچھ نہ بولو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب اللہ دیکھے گا اور ہم سے مطلب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے عزیزو، جب اس نے یہ اہانت کی، توہین کی، تب شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا ہے اور اس کے اس پروپیگنڈے کو ناکام کیا. جدی المصطفیٰ، کہ میرے جد محمد مصطفیٰ. اس کے بعد اس آیت کی تلاوت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تم نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے اور تمہیں اپنے اس جرم کی انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے. اور اس کے بعد شہزادی نے اپنے خطبے کو آگے بڑھایا. کیا فرماتی ہے؟ اَظَنَنْتَ يَا یزید، اے یزید، اے یزید. دیکھیے عربوں میں دو نام رکھے جاتے ہیں. عرب میں دو نام ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک اصلی نام اور ایک کنیت. اصلی نام جو ہم سب کا ہوتا ہی ہے، پہچان ہوتی ہے وہ، اور دوسرا نام ہوتا ہے کنیت. کنیت کیا ہے؟ کنیت احترام میں جب انسان کسی کو پکارتا ہے تو وہ اصلی نام نہیں لیتا بلکہ کنیت پکارتا ہے. اور کریں کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ نام ہے جس کے شروع میں یا ابو ہوتا ہے، ابو الحسن، ابو الائمہ، ابو عبداللہ، یا ہوتا ہے اگر عورت ہے تو ام الحسن، ام البنین، ام الائمہ، یہ عورتوں کا. تو اسے کہتے ہیں کنیت. اور عربوں کا دستور ہے کہ احترام میں کنیت بولا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا. شہزادی نے کیا کہا؟ اَظَنَنْتَ يَا یزید، اے یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے؟ گویا شہزادی کہنا چاہتی ہے کہ اے یزید تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو حکومت چھین سکتا ہے، تو خلافت چھین سکتا ہے، تو ہمیں قتل کر سکتا ہے، تو ہمیں اسیر بنا سکتا ہے، مگر تو احترام نہیں خرید سکتا. تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں تجھے تیری کنیت کے ذریعے سے پکار سکوں. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والے. شہزادی نے نہ امیر کہا، نہ بادشاہ کہا، نہ شہنشاہ کہا، یہاں تک کہ کنیت کا بھی استعمال نہیں کیا بلکہ اصلی نام سے پکارا تاکہ بتا سکے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تم زبردستی طاقت کے زور پر، طاقت کے بل پر حکومت چھین سکتے ہو، اقتدار چھین سکتے ہو، خلافت چھین سکتے ہو، ہمیں قتل کر سکتے ہو، میرے بھائی کو شہید کر سکتے ہو، مگر تم احترام حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ عزت اور احترام کے لیے کردار چاہیے اور تمہارا کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے. اَظَنَنْتَ يَا یزید، اے یزید کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تم نے ہمیں شہید کر دیا تو ہم ذلیل ہو گئے اور تم بڑے عزت والے ہو گئے؟ نہیں. یاد رکھ کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی کافر کو اور آیات الہی کا انکار کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ ڈھیل اس کے حق میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس ڈھیل میں اپنے جرم میں اور اضافہ کرے اور اللہ اس کے عذاب میں اور اضافہ کر سکے. اور یہی ہوا ہے میرا عزیزو کہ یزید کو 3.5 برس کی مہلت ملی. اسے کہتے ہیں املا. املا یعنی مہلت دینا. یہ بھی قرآن کی آیت شہزادی نے پڑھی ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے لا یحسبن الذین کفروا، جو کافر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو انہیں نملی لہم خیر، ہم نے جو انہیں یہ مہلت دی ہے تو یہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند نہیں. ہم یہ اس لیے دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے جرم میں اضافہ کریں اور ہم ان کو اور زیادہ شدید عذاب میں گرفتار کر سکیں. تو یزید کو 3.5 برس ملے. کتنے؟ حکومت کے 3.5 برس کل. اور ان 3.5 برس میں اس پلید نے، اس کمبخت نے 3 بڑے جرم کیے میرے عزیز. پہلا جرم یہی واقع کربلا یعنی فرزند رسول کو شہید کرنا. دوسرا جرم
مدینہ رسول، شہر رسول کے اوپر حملہ. یہ تشریف رکھتے ہیں مولانا یہاں پر قبلہ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یزید نے واقع حرہ یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، اور واقع کربلا کے اگلے برس مدینے کے اوپر حملہ، اور 700 صحابیوں کو قتل کیا. کتنے؟ 700 صحابی رسول کو یزید نے قتل کیا ہے. اور 3 دن تک اس کا جو کمانڈر تھا اس نے 3 دن تک مدینے کو اپنے فوجیوں کے اوپر حلال کر دیا تھا کہ جو چاہے کرنا ہے کرو. اور کریں آپ، اتنا بڑا جرم. دوسرے سال، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا. خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسوائی ہے یزید نے. گویا یزید نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ نہ میرا تعلق رسول سے ہے، نہ میرا تعلق خدا سے ہے، نہ میرا تعلق خانہ خدا سے ہے. تو اسے 3 برس کی مہلت ملی. کیوں ملی؟ تاکہ اپنے جرم میں اضافہ کرے اور اسے اللہ اپنے عذاب کی گرفت میں لے سکے. اس کی طرف شہزادی نے اشارہ کیا. اس کے بعد شہزادی نے فرمایا یبنت طلقا امن العدل یبنت طلقا، اے طلقا کے بیٹے. طلقا کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے ذرا. طلقا طلیق کی جمع، طلیق یعنی آزاد کردہ. ابھی میں نے اشارہ کیا کہ سنہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو فتح مبین عطا کی، یہ سب کے سب کافر ہیں، پورا خاندان کافر ہے. اور سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ جب فتح ہوا ہے اور ابو سفیان نے دیکھا کہ بھائی اب تو صاحب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پورے جزیرۃ العرب کے اوپر کس کی حکومت؟ مسلمانوں کی. محمد عربی کی حکومت ہو گئی ہے. اب ہمارا کوئی بھی حربہ کام آنے والا نہیں ہے. تو اب انہوں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا ہے. اب یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے اور یہ سب کے سب گویا کے اسیر ہو گئے، انہیں سب کو گرفتار کر لیا گیا، تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ انتم الطلقاء، آج ہم رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم سب کو آزاد کرتے ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہیں. شہزادی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یبنت طلقاء یزید، تو طلقاء کا بیٹا ہے، تو ہمارے آزاد کردہ کا بیٹا ہے. تیری اتنی حیثیت اور وقات نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کرتی. اس کے بعد کے الفاظ ہیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ یہ حالات اور زمانہ ہے کہ جو میں مجبور ہوں تم سے خطاب کرنے کے لیے، ورنہ تو اس لائق نہ تھا کہ میں تجھ سے کلام کر سکتی. صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی امن العدل یبن الطلقاء، اے طلقاء کے بیٹے، کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ تو نے اپنی بیویوں کو، اپنے ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو تو چادر میں رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو تو دیار بدیار پھرا رہا ہے. اور اس کے بعد شہزادی کے دل سے معرفت اور یقین سے بھرے ہوئے جملے نکلے ہیں میرے عزیزو کہ قیدک وسع سایک وانصب جہدک یا یزید. اے یزید، جتنی مکاری کرنا ہے کر لے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، مگر یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے. گویا شہزادی نے یہاں پر بھی اس جملے میں بھی بتا دیا کہ یزید کا اصل مقصد دین الہی کا خاتمہ تھا. یزید کا اصل مقصد وحی الہی کا خاتمہ تھا. یزید یاد رکھ، نہ تو ہمیں ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ تو وحی الہی کو مٹا سکتا ہے. تو وحی الہی کو مٹانا چاہتا تھا نا، تو دین الہی کو ختم کرنا چاہتا تھا. یاد رکھ، وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ کیسے معرفت میں ڈوبے ہوئے جملے تھے عزیزو. کیا 1400 برس کے بعد بھی حسین زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا والوں کا ذکر زندہ ہے. ابھی 40 آنے والا ہے، جائیے کربلا میں دیکھیے، ہر سال پہلے سے زیادہ تعداد میں کربلا میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور حسین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج ہی میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر امریکہ کا ایک صحافی ہے، وہ خود یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی کربلا جا رہا ہوں حسین اور حسین کی بہن زینب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے
حسین، اور وہی ہو رہا ہے میرا عزیزو۔ جیسے جیسے لوگوں میں بیداری بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین کیا تھے، حسین کا پیغام کیا تھا، اور کوئی نہیں ہے سوائے کچھ بد فطرت اور پست فطرت لوگوں کے کہ جو یزید کا نام لیوا ہو، جو یزید کا نام لیوا ہو، یزید کی حمایت میں بولنے والا ہو، سب حسینی ہے۔ اس دنیا میں حسین کا نام زندہ ہے۔ یہ جناب زینب کے معرفت میں ڈوبے ہوئے جملوں کا اثر تھا کہ جو آج کربلا زندہ، یہ جو آج ہم یہاں پر جمع ہے، یہ شہزادی زینب ہی کی برکت ہے میرے عزیزو۔ یہ عزاداری شہزادی زینب کی برکت ہے، یہ ذکر حسین شہزادی کی برکت ہے، یہ مجلس شہزادی کی برکت ہے۔ شہزادی نے دربار یزید کو مجلس بنا دیا، شہزادی نے قید خانے کو مجلس کا مقام بنا دیا ہے عزیز۔ بس ارباب ازا، یہ دن اور یہ ایام بڑی مصیبتوں کے ایام ہیں، اس لیے کہ پہلی ہی سفر کو یہ کارواں شام میں داخل ہوا ہے۔ ہاں عزادارو، جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑی ہیں، تو آپ یہی کہتے تھے الشام الشام الشام۔ آپ 3 مرتبہ شام کی تکرار کرتے تھے۔ شاید پہلے شام سے مراد بازار شام ہو، دوسرے شام سے مراد دربار شام ہو، اور تیسرے شام سے مراد زندان شام ہو۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اپنی آوازوں کو رہا کیجئے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، مظلوم کے ماتم میں کھل کر گریا کیجئے۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں یبن شبیب کن تباکیا فبکی الحسین، اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہارے اوپر کبھی کوئی مصیبت پڑے اور تم گریا کرنا چاہو تو ہمارے جب حسین کے اوپر گریا کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طرح کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادارو، جب بقرعید پہ گوسفند ذبح ہوتی ہے تو کسی کو ملال نہیں ہوتا، کسی کو غم نہیں ہوتا، خوشی کے شادیانے بجتے ہیں۔ ارے جب میرے جد کو شہید کیا گیا تو کسی کو ملال نہ ہوا بلکہ سب نے خوشیاں منائی ہیں۔ عزادارو، یہ شام وہ جگہ ہے جہاں بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر امام زین العابدین نے غیرت کا امتحان دیا ہے۔ علامہ طالب جوہری نے امام صادق سے نقل کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب نے صبر کا امتحان دیا مگر ہمارے جد امام زین العابدین نے غیرت کا امتحان دیا ہے۔ عزادارو، اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ امام کے سامنے ان کی بہنوں، ان کی پھوپھیوں اور ان کی والدہ کی چادر کو چھین لیا گیا۔ عزادارو، شاید یہی تو وجہ تھی جب امام دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں تو ایک شخص نے پوچھا مولا، ارے جب مسلم آئے تھے تب بھی میں موجود تھا اور آج جب آپ آئے ہیں تو بھی میں موجود ہوں، لیکن جب مسلم آئے تھے تو مسلم پورے تن کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ جھکے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تھا تو ان کے ساتھ ماں بہنیں نہ تھی مگر میرے ساتھ میری ماں بہنیں ہیں، میری دامے مقدہ و چادر ہے۔ عزادارو، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ شام وہ ہے جہاں پر امام نے بڑا جہاد کیا، اپنی غیرت کا امتحان دیا ہے۔ عزادارو، ابن عتیبہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام کسی کام سے گیا ہوا تھا، میں ایک سرائے میں رکا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ باہر سے شادیانے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا، ارے آج تو مسلمانوں کی عید نہیں ہے، یہ آخر شادیانے کیوں بج رہے ہیں، یہ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، ارے کربلا میں ایک خارجی نے قیام کیا تھا اور ہمارے امیر نے اسے قتل کر دیا اور اس کی ناموس کو اسیر کر کے لائے ہیں۔ اب ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا آخر وہ کون ہے کہ جس نے کربلا میں قیام کیا ہو۔ بھائی میں سوچ کے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ چہرے ہیں، نورانی چہرے ہیں جن کے اوپر نور برس رہا ہے اور ان کو سروں کو نیزے کی انیوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں کچھ لوگ۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ خواتین ہیں کہ جن کے سروں پر چادر تو نہیں ہے مگر ان کے لبوں پر الحمدللہ الحمدللہ کی آوازیں آ رہی ہے۔ میں آگے بڑھا
कौन सा जुर्म किया है जो तुम्हारे बाबा को कत्ल कर दिया गया और तुम्हें इस तरीके से असीर बना के लाया गया है। मैं ये सुनना था। एक मर्तबा इमाम सलाहुद्दीन ने ऊपर उठाकर देखा, क्या देखा? इब्ने उतैबा, अरे तुम तो शाम के रहने वाले नहीं हो। मैं ये सुनना था। इब्ने उतैबा कहता मैं तड़प गया, मैं कांप गया। अरे भाई तू कौन है? तुम मुझे कैसे जानते हो? इब्ने उतैबा, अरे मैं अली इब्न हुसैन हूँ। तो मौला ये क्या हो गया? मौला हुसैन कहाँ है? इब्ने उतैबा देखो नो के नेज़ा के ऊपर मेरे बाबा का सर है। तो मौला क्या हुक्म है? मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? इब्ने उतैबा कुछ पैसे हैं? तो हाँ मौला 2000 दिरहम। इब्ने उतैबा कुछ चादरें ले आ। मैं चादर लेकर आया, मैंने चादरें तकसीम की। कुछ देर के बाद नेज़ा बरदार आगे बढ़े, एक मर्तबा फिर चादरें छीन ली गई। वाह हिजाबा की सदाएं बुलंद हुई। मैंने कहा मौला अब क्या हुक्म है? इब्ने उतैबा ये जो सर उठाए हुए हैं ना, तुम मेरे जाकर के कुछ पैसे दे दो। ये पैसे के पुजारी हैं, पैसे लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। देखो मेरी माँ बहनों के गिर्द हल्का तंग हो रहा है। अरे ये कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो तमाशबीन भी आगे चले जाएंगे। इब्ने उतैबा कहता है मैंने पैसे दिए, कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ आगे नहीं बढ़े। इसी असना में मैंने देखा कि एक आदमी ने, एक शख्स ने एक पत्थर मारा, इमाम हुसैन की पेशानी पर जाकर लगा, खून का फव्वारा जारी हुआ। इब्ने उतैबा कहता मुझे बर्दाश्त न हुआ, मैंने तलवार निकाली। इमाम ने फरमाया इब्ने उतैबा तलवार न निकालो, अरे तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से मुसलसल पत्थर खाते चले आ रहे हैं। आज़ादारों, खुदा को किसी गम में न लाया। आखिरी मंजिल जब इस काफिले को, जब इस कारवां को दरबार में पेश किया गया तो इमाम फरमाते हैं हमें उस जगह पे खड़ा किया गया जहां पर बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। आज़ादारों, अरबों में एक दस्तूर है कि जब किसी गुलाम का मालिक मर जाता है या कहीं गायब हो जाता है तो उसके साथ बड़ा बुरा सलूक होता है। इमाम ने फरमाया हमें दमिश्क में इस तरीके से खींचा जा रहा था जिस तरह उस गुलाम को खींचा जाता है, अरे जिसका मालिक मर गया हो। आज़ादारों, इमाम फरमाते हैं हमें उस जगह पर खड़ा किया गया और फिर शिमर से कहा गया शिमर, अरे बता तो जरा तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया। शिमर ने पूरी गुजारिश पेश की। वह एक मर्तबा बीबियों के हल्के से आवाज आई, उसको अय्युहल कासिम, ए झूठे खामोश हो जा। अब सबने देखा ये कौन बीबी है? कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। कुछ सिपाही आगे बढ़े कि जनाबे ज़ैनब को बीबियों के हल्के से आगे निकाले। एक मर्तबा जनाबे फिजा खड़ी हो गई। खबरदार जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक ताजियाना लगा। जनाबे फिजा ने कहा ए हबशी गुलामों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए तुम्हारे खानदान की एक औरत के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। हबशी गुलामों ने कहा यज़ीद अपने सिपाहियों को रोक ले, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये सुनना था शहजादी ने मदीने का रुख किया। ना अरे दरबार में फिजा के हिमायती मौजूद, मगर कोई नहीं है जो कह सके नबी की नवासी है। अजब नहीं करवा